السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر خیریت سے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، مائکس کا جیسے عائشہ نے کہا ہے کہ کائنڈلی خیال رکھیں، اور الحمد للہ یہ آپ کی ریکارڈنگ کئی جگہ جاتی ہے تو واقعی جو آگے لوگ سن رہے ہیں ان کو بہت عجیب لگتا ہے، اور ایک اس کا جو سینٹیٹی ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ تو چلیں کلاس شروع کرتے ہیں۔ محمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمین یا رب العالمین۔ آج کی تفسیر ہماری سورہ یونس آیت نمبر 79 سے ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، تو تونی، تم سب لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر، ہر ساحر علیم، ہر جاننے والے جادوگر کو لے آؤ۔ پیچھے سے بات فرعون کا ذکر شروع ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اسی سلسلے میں بات آگے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، کہ بہت سارے رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کیا کیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، انہوں نے اس کو کھلم کھلا جادو بتا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق کو جادو کہتے ہو؟ تو اگر یہ حق نہ ہوتا تو فلا یفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی بھی پناہ نہیں پاتے۔ یہ سب پڑھا تھا، تو اسی سلسلے میں آگے بات ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کھلی نشانیاں پیش کی، بینات معجزات دکھائے، تب بھی فرعون مانا نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس ہر طرح کے جادوگر، جاننے والے جادوگروں کو اکٹھا کر لو۔ اب یہاں پر غور طلب یہ ہے کہ ساحر علیم اس نے کیوں کہا، کہ بہت ہی اچھے جادوگر جن کو جادو کا پتہ ہو، کیونکہ دل میں وہ سمجھ گیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یہ کوئی جادو نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف کا معجزہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اور جب آ گئے جادوگر تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے دعوت دی کہ جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ تو بات ایسے نہیں ہے، آپ سورہ الاعراف میں اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ جب سارے جادوگر اکٹھا ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے جادوگروں نے کہا تھا کہ تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب میں یہ کہا تھا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ تو سورہ الاعراف میں اس کی کچھ تفصیلات ہیں، تھوڑی بہت میں وہاں سے آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ذرا ریمائنڈر مل جائے اس قصے کا کہ جادوگر جب اکٹھا ہو گئے، کب اکٹھا ہوئے تھے اور کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہا کہ آپ ڈالیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، پہلے تم ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو۔ القو جو ہے امر جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب ڈالو، اور ملقون جو ہے وہ اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ تو سورہ الاعراف کی کچھ آیات کی میں وہاں سے آپ کو سنا رہی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے کہا، پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ سرداروں نے کہا کہ یہ تو جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری سرزمین پہ قبضہ کرنے وغیرہ وغیرہ، تو یہی باتیں وہاں سورہ الاعراف میں بھی بتائی گئی ہیں۔ سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ 109 ہے سورہ الاعراف۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی جاننے والا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، تو یہ تو چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں۔
تو قالو ارجی، سرداروں نے تجویز یہ پیش کی تھی کہ ذرا ان دونوں کو ڈھیل دو، اس کو موسیٰ کو، وہ اخاہو اور اس کے بھائی کو، وہ ارسل فی المدائن عاشرین یاتوک بکل ساحر علیم۔ تو اور کیا کرو، اپنے فرعون کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو تھوڑی سی ذرا مہلت دے دو اور تم سارے شہروں میں سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر دو۔ تو آپ دیکھیں کہ ان آیات سے یہاں پر بھی اور وہاں سورہ الاعراف میں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون اور فرعونیوں کو واقعی یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ شخص کچھ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جو ملک میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ اور ایسا کیوں ان کو پتہ چل گیا تھا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہی میں رہ کے تو تربیت حاصل کی، شاہی محل میں پلے بڑے تھے، فنون جنگ سیکھے تھے، تربیت پائی تھی اور بہت زبردست قوت والے بھی تھے، اور اوپر سے یہ فن جنگ سے واقف تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ فرعون نے ان کو حبش کے علاقے میں چڑھائی کے لیے سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، تو یہ بہت کامیابی کے ساتھ وہاں سے واپس آئے۔ تو جرأت مند تھے، دلیر تھے، مضبوط قد و قامت کے مالک تھے۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی یہ وضاحت کر دی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جن کو تم بھی رب اکبر تسلیم کرتے ہو۔ تو یہ بات بھی ان کو کچھ ظاہر ہے کہیں کلک ہو رہی ہوگی کہ واقعی یہ تو معجزات ہیں، جادو تو نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو انہوں نے معجزات دکھائے تھے تو فرعون اور فرعونی ان معجزات کو بھی دیکھ کر کچھ مروب اور خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تو اور یہ جو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے پھر مقابلہ کراتے ہیں، تو بس یہ انہوں نے وقتی طور پہ ایک ڈیسیجن لیا تھا تاکہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کر سکیں، توجہ ہٹا سکیں، یہ نہ ہو کہ لوگ فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مروب ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ تو یہ ایک سمجھنے کے ان کی ایک طفل تسلی جس کو کہتے ہیں نا، وہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ چلو ابھی تھوڑا ان کو مدت گزر جائے، جب جادوگروں سے مقابلہ وغیرہ کراتے ہیں، کچھ دل میں یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہمارے جادوگر جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اس میں جادو کا بہت زور تھا۔ تو انہوں نے یہ ایک چال چلی تھی کہ فور دا ٹائم بینگ، یعنی کچھ ٹائم کے لیے ان کو روکا جائے، ان کی دعوت و تبلیغ۔ اور جادوگروں کا مقابلہ کہاں ہوا تھا؟ یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ان کا مقابلہ کے لیے ان کا یوم الزینہ مقرر ہوا تھا، جو ان کا ایک تہوار کا دن تھا اور جس میں سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے میدان میں۔ تو عوام الناس کی ایک بہت پوری خلقت وہاں پر جمع تھی کیونکہ دعوت عام تھی، اور اس بڑے مجمع میں فرعون بھی اپنے سب درباریوں کے سمیت حاضر ہوا تھا۔ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون بھی وقت پر پہنچ گئے تھے، اور جادوگروں کو چونکہ شاہی دربار سے بلاوا ہے تو انہوں نے آتے ہی یہ سوال بھی کیا تھا، یہ بھی سورہ الاعراف میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اچھا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں مزدوری کے علاوہ بھی کچھ ملے گا؟ اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک جادوگر اور ایک نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جادوگر تو ایک شوبدہ کرتا ہے اور دنیا کے لیے پیسے کمانا چاہتا ہے غلط کام کر کے، اور نبی کیا کرتا ہے؟ وہ تو ان اجریہ الا اللہ، اللہ سے اپنے اجر کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے فرعون نے ان کو جواب دیا تھا کہ نہیں، ہاں تم کو نہ صرف مزدوری ملے گی بلکہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں منصب بھی دے جائیں گے جو میرے مقرب منصب ہوں گے۔ تو جادو کیا انہوں نے دکھایا تھا کہ جادوگروں نے میدان میں اپنی لاتعداد لاٹھیاں اور رسیاں وغیرہ پھینکی تھیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کی، جادو کے ذریعے صرف ہیپناٹائز کیا تھا لوگوں کی نظروں کو، کہ وہ جو لاٹھیاں اور ان کی رسیاں وغیرہ تھی وہ لوگوں کو میدان میں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے، کہ سانپوں سے بھرا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی جو ہے وہ اس میں سورہ الاعراف میں آپ نے پڑھی ہے، سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ قال فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، کہ جب انہوں نے جادو دکھایا تو انہوں نے پورے جو جو مجمع تھا ان کی آنکھوں کے اوپر سحر کر دیا، سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اور ان کو خوفزدہ کر دیا۔ تو ہپناٹائز کیا تھا، اور جادو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کی نظر بندی، جس کو اردو میں کہتے ہیں، کر دی جاتی ہے، ہپناٹائز کر دیا جاتا ہے کہ جو جادوگر چاہتے ہیں وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی انہوں نے بھی کیا تھا کہ نظر بندی کرتی، ڈالے تو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھی لیکن وہ ان کو اس طرح نظر آنے لگی۔
لیکن پھر کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ تم اپنا عصا ڈال دو. انہوں نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا تھا. سارے سانپوں کو جو ان کے نقلی سانپ تھے، رسیاں اصل میں تھیں، لاٹیاں تھیں، ان کو نگل گیا تھا. جیسا کہ وہاں پر آتا بھی ہے سورہ الاعراف میں، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ وہ جو تھا ان کا عصا وہ نگلنا شروع ہو گیا جو بھی وہ جھوٹ گڑ کے لائے ہیں. یا فکون، تو اس کے بھی دو معنی تھے کہ یا تو ان کے جو نقلی سانپ اور رسیاں تھیں ان کو اژدہے نے نگل لیا، یا یہ کہ جب اژدہا موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں ڈالا تو لوگوں کے اوپر سے، آنکھوں پر سے ہپناٹائز کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کو اوریجنلی نظر آنے لگا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی ہیں. تو یہ سب ہوا تھا وہاں پر. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال اب یہاں پر دیکھیں، آیت کی طرف آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القو، تم ڈالو، ماں تم ملکون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فلما، تو جب القو انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھی تم لائے ہو، بھی ساتھ اس کے، السحر، وہ تو جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لے کر آئے ہو نا، جو تم کچھ دکھا رہے ہو، یہ تو جادو ہے. اور کیونکہ یہ جادو ہے تو اللہ تعالیٰ تو جادو کو ان قریب باطل کر دے گا. اور کیوں باطل کر دے گا؟ کیونکہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، عمل المفسدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نہیں سنوارتا، جو مفسدوں کا عمل ہوتا ہے اس کو نہیں سنوارتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے. یعنی جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں وغیرہ پھینکی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، اور جو میں لایا ہوں وہ معجزہ ہے. تو میرا معجزہ تو یہ تمام تمہارے شعبدے بازیوں کا خاتمہ کر دے گا. اور ایسے ہی ہوا تھا. انہوں نے کہا نا ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا. تو اس نے باطل ہی کر دیا تھا کہ سب کے سب کو نگل لیا تھا، اور ساری حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی تھی. اور وجہ کیا تھی کہ اس طرح ہو جائے گا؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ باطل کر دے گا تمہارے جادو کو، کیونکہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کے کام کی اصلاح نہیں کرتا، سنوارتا نہیں. یعنی مفسدوں کو حق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ غلبہ نہیں دیتا. یہ موسیٰ علیہ السلام وجہ بتا رہے ہیں کہ جو تم لے کر آئے وہ تو جادو ہے، جو میں لایا ہوں وہ معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات اللہ تعالیٰ کی عادت اور حکمت کے خلاف ہے کہ کسی جگہ حق اور باطل کا مارکا پیش آئے اور اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ مصلح کے مقابلے میں مفسد کھڑا ہو تو مفسدوں کو کامیابی عطا فرما دے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے کہا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور عادت یہی ہے کہ جب مفسد اور مصلح کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر فتح کس کی ہوتی ہے؟ حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کی مدد کرتا ہے اور اس کو فتح یاب کرتا ہے. اب یہاں پر مفسد کیوں کہا گیا ان کو؟ مفسد اس لیے کہا گیا جادوگروں کو کیونکہ انہوں نے ایک تو جادو کا استعمال کیا. تو جادو کا استعمال تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی جادو قرآن کے مطابق کفر ہے، تو ظاہر ہے فساد پھیلانے کی چیز ہے جادو، تو مفسد ہو گئے. پھر وہ پیغمبر کے مقابلے میں لڑے تھے تو یہ بھی فسادی ہونے کا ایک ثبوت ہے. اور نمبر 3، لوگوں کو حق سے روکنے کی کوشش کی. تو یہ سب فساد کی ترکیبیں تھیں، تو اس لیے ان کو مفسدین کہا گیا. پھر کہا کہ وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو سچ کا کر دکھائے گا، ثابت کر دکھائے گا، حق کو اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم کتنا بھی ناپسند کریں. تو چاہے اللہ کتنے بھی مجرم ناپسند کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جادو کو اپنے کلمات، اپنے احکامات، اپنی تائید، اپنی مدد کے ذریعے باطل کر دیتا ہے اور حق کو ثابت کر دیتا ہے باطل کے مقابلے میں. اور ہوا بھی ہے جیسا کہ سورہ الاعراف میں ہی آتا ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 118 اور 119 ہے. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے جادوگر وہ باطل تھا، اور تب وہ جادوگر وہی مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹائے. تو جادوگر مغلوب بھی ہوئے تھے اور انہوں نے ایمان بھی لے آئے. یہ سب سورہ الاعراف میں آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لائے.
تو ایسا کیوں، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ جادو تھا، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور اللہ کے کلمات کے مقابلے میں جادو کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ یہ آیت اور طلب ہے، کیونکہ جادو اور یہ سب چیزیں آج بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ جادو کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، اور ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جادو کا جو توڑ ہے نا، صرف قرآن کے احکامات سے ہو سکتا ہے، جیسے یہاں کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ یحق اللہ الحق بکلمات ہی، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرتا ہے۔ تو جادو کا توڑ کس سے ہوتا ہے؟ آیات سے ہو سکتا ہے، آیات قرآنی سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی، کہ آج کے زمانے میں بھی لوگ قرآن پر اور آیات پر بھروسہ کرنے کے بجائے جادو کا توڑ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ جادو کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر چلے پڑھے لکھے لوگ تھوڑا اس طرف نہیں آتے، لیکن ابھی بھی اگر آپ انٹیریئر پنجاب اور انٹیریئر سندھ میں جائیں تو وہاں پر عام طور پر یہ باتیں ہیں کہ اتنی زیادہ لا علمی اور اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے، زبان جاہلیت کا دور ہے، کہ صرف یہی باتیں ہیں کہ جی گھر میں سے تعویذ نکلے، اور اس کے بہو نے تعویذ کر دیا تو ساس نے تعویذ کر دیا تو پتہ نہیں کس نے تعویذ کر دیا، اور اس کے توڑ کے لیے پھر پیر صاحب کے پاس جایا جاتا ہے کہ آپ توڑ کا کوئی تعویذ دیں۔ تو یہ سب جادو کریں، کوئی بتائیں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کے مطابق جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ بات سورہ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، کفر ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ ان قریب باطل کر دے گا جادو۔ تو یاد رکھیں کہ جادو اول تو ایک چھوٹی سی کسی بات پر سوچ نہیں لینا چاہیے، جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں تم ذرا پتہ کرو، بار بار بیمار ہو رہی ہو کہ جادو وادو کسی نے نہ کر دیا، یہ کبھی بھی میرے ذہن میں تو اللہ کا شکر الحمدللہ کبھی بھی نہیں آتا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کبھی بھی خواہ فوراً اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور جادو وادو کی طرف یہ ساری چیزیں انسان کو بھٹکاتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تم پر جادو ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا توڑ کیسے کیا جائے، پھر کہتے ہیں اچھا وہ فلاں پیر ہیں وہ بڑا اچھا جادو کا توڑ بتاتے ہیں، وہاں جاؤ، اور انسان مزید اور مزید کفر و شرک اور پڑتا ہے اور بھٹکتا ہے۔ تو جادو کے بارے میں، کہ توڑ کے بارے میں، جادو کے علاج کے بارے میں، احتیاطی تدابیر کے بارے میں، یہ تفصیلات ہم سورہ البقرہ کی آیت 102 کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، تو وہاں سے آپ اس کی تفسیر ضرور دوبارہ نکال کے دیکھیں۔ البقرہ 102، بہت کچھ وہاں آپ کو بتایا گیا تھا، اس وقت اس کو ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جادو وغیرہ جو ہے کن لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ دیکھیں جادو ہوتا تو ہے، اثر بھی کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا توڑ بتایا؟ معوذتین کا جو نزول ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا، اسی پر ہوا تھا کہ آپ یہ پڑھا کریں، آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ہاں؟ تعویذ کے طور پر معوذتین بتائی تھی کہ یہ پڑھا کریں آپ۔ تو جادو وہاں جو میں نے آپ کو اس لیکچر میں تھا، آیت نمبر 102 کے ساتھ سورہ البقرہ کی، اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھی کہ دیکھیں جادو کن لوگوں پر عام طور پر اثر انداز ہوتا ہے، جو پاک صاف نہیں رہتے، وہ ان کے پر جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ جو پاک صاف نہیں رہتے، جو اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، جو ذکر اذکار نہیں کرتے، نماز کی پابندی وغیرہ نہیں کرتے، ناپاکی میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر مختصراً یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے، اللہ سے جڑا رہے، نماز کی پابندی کرے، صبح شام کے اذکار پڑھے، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے، تو کوئی جادو وادو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر ظاہر ہے سورہ البقرہ کی جو تاثیر ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے کہ شیاطین اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی جادو کے توڑ کے لیے اور جو شیاطین وغیرہ کے لیے سورہ البقرہ کا سننا اور اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اور موضوعات میں نے آپ کو بتائی تھی، صبح شام کے اذکار پڑھنا، اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں بھی وہاں پر بتایا گیا تھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، جیسے کلونجی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ اجوا کھجور کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اجوا کھجور صبح 7 کھائی جائیں تو جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح آب زمزم وغیرہ ہے۔
تو بہت ساری چیزیں وہاں پر ہیں، آپ دوبارہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گی، اور مختصراً میں نے آپ کو بہرحال سم اپ کر دیا ہے۔ قرآن کے مطابق بہرحال جادو کرنا اور کروانا کیا ہے؟ کفر ہے، اور حدیث کے مطابق کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا بھی اور کروانا بھی، چاہے آپ توڑ کروا رہے ہو یا کسی پہ کچھ بھی کروا رہے ہو۔ تو جادو وادو یہ ٹونے یہ سب جو چیزیں ہیں یہ گناہ کے کام ہیں، کفریہ کام ہے، شرکیہ کام ہے، تو ان سے دور رہنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ کے اوپر، الا ذریت، مگر چند نوجوان من قوم ہی، اس کی قوم میں سے۔ ذریہ کا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ دو روٹ سے اس کو کہا جاتا ہے ذریتن کو، ایک زر سے زال رے رے، تو جس کے معنی ہوتے چھوٹی چوٹیاں، یا ذرہ میں جو بکھر چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، تو چھوٹی چوٹیوں کو کہا جاتا ہے ذریہ، اور اسی سے پھر چھوٹے بچوں کو بھی کہا جانے لگا۔ دوسرا روٹ زرع ہے، زال رے حمزہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بونا اور اگانا، ٹھیک ہے، زراعت جس سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے زرع کا جو روٹ ہے وہ ذریہ، اس سے اگر لیا جائے تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے، یا بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ذریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بہت ساری اولاد ہو، گرو کر رہی ہو نا، زرع سے جوڑے نا اگنے سے، یہ جو اگ رہی ہو یعنی بچے بھی ہوں، نواسے بھی ہوں، پوتیاں بھی ہوں، تو اس طرح کا ذریعہ کے دو روٹس مانے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ذریتن سے کیا مراد ہے؟ اللہ ذریتن من قومہ، یعنی صرف چند کم عمر نوجوان جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، وہ ان پر ایمان لائے تھے، یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے۔ اب من قوم ہی کے دو معنی کیے گئے، ٹھیک، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، اس سے کیا مراد؟ نمبر ون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے صرف چند نوجوانوں نے ہمت کر کے ایمان کا اظہار کیا۔ جو بوڑھے لوگ تھے وہ، جن اگر دل میں ان کے ایمان تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، تو اظہار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لانگ عرصے سے وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، فرعون کے مظالم سہ رہے تھے، تو بالکل ہی ان کے حوصلے اور ہمت پست ہو گئی تھی، کمزور ہو گئے تھے، اس لیے صرف چند نوجوان ہیں تو وہی ایمان لے کر آئے۔ اور دوسرا معنی اس کا جو کہا کیا گیا من قوم ہی، وہ یہ کیا گیا کہ فرعون کی قوم میں سے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، دوسرا معنی کیا گیا فرعون کی قوم میں سے، ٹھیک ہے، ذریۃ من قوم ہی، فرعون کی قوم میں سے بھی چند نوجوان لوگ ایمان لائے تھے۔ تو سیدنا ابن عباس نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ نمبر ون، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے، اور ایک رجل المومن بھی ایمان لایا تھا جس کا ذکر سورہ المومن میں ہے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ من قوم ہی کے دو معنی کیے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے چند نوجوان ایمان لائے، اور دوسرا معنی فرعون کی قوم میں سے بھی چند نوجوان لوگ ایمان لائے تھے۔ ابن عباس ان کے نام بتاتے ہیں کہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اور رجل المومن ایک تھا شخص، مومن شخص جو جس کا ذکر سورہ مومن میں ہے، وہ بھی ایمان لایا تھا، قوم فرعون میں سے تھا۔ اور سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیات ہیں، بلکہ آیت نمبر 28 ہے سورہ مومن کی، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان جس نے چھپایا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ جب آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس صرف رب کی طرف سے یقیناً کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اگر سچا ہوا تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا تم سے وہ وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو تو یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹا ہو۔
یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 28 کا میں نے آپ کو ترجمہ اور عربی سنائی۔ تو دو لوگ ہو گئے جن کو ابن عباس بتاتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے قوم فرعون میں سے۔ ایک تو بیوی تھی فرعون کی، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رجل المومن جس کا ذکر آپ کو بتایا میں نے۔ اسی طرح فرعون کے باورچی یا خزانچی کے بارے میں آتا ہے، اور چوتھی سیدہ آسیہ کی کنگھی کرنے والی کوئی خاتون تھی۔ تو باقی لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آئے، اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی صرف چند نوجوان کیوں ایمان لائے۔ کیونکہ اللہ خوف من فرعون و ملائہم ان یفتنہم، کہ خوف کی بنا پر فرعون سے اور اس کے سرداروں کے کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دے، اس لیے باقی لوگ ایمان لے لائے، کہ یہ ان کو خوف تھا کہ فرعون اور اس کے سردار فتنے میں ڈال دیں۔ حکومت کے دباؤ کی وجہ سے ایمان لے لائے، فرعون کے سرداروں کے روب اور ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا، سخت سزا دے گا۔ فتنے میں ڈال دے گا مطلب سخت سزا دے گا، کیونکہ فرعون ایسا کیا کرتا تھا، سخت سزائیں دیتا تھا۔ تو اس ڈر سے باقی لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اگر آپ سوچیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، کہ انسان حق بات کو حق سمجھنے کے باوجود کسی بھی پریشر یا دباؤ میں آ کر حق کو قبول نہیں کر پاتا۔ پتا ہوتا ہے کہ یہ حق چیز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، خاندانی، معاشرتی، ٹھیک، تو قبول نہیں کرتا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چند نوجوان ایمان لائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا قصہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے، کیونکہ مکہ میں بھی ابھی کم و بیش یہی صورتحال، مکی سورہ ہے، تو مکہ میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اسلام کو پیش کیا تھا، تو وہاں پر پہلے ایمان لانے والوں میں نوجوان لوگ ہی زیادہ تھے، کم عمر لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس پہلے ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مثلاً سیدنا علی بہت ہی کم عمر تھے، جعفر طیار بھی کم عمر تھے، زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، یہ انہم وغیرہ، یہ سب قبول اسلام کے وقت 20 سال سے کم عمر کے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اور بلال بن رباح اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھی، تو یہ بھی نوجوان ہی تھے۔ آپ صرف دو صحابہ کو بڑا کہہ سکتے ہیں، ایک سیدنا ابو بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، یعنی جب ایمان لائے تھے اس وقت ان کی عمر 38 ایئرس کی تھی، اور سیدنا عمار بن یاسر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی کیا صورتحال تھی مکہ میں، کہ سابقون الاولون میں سے بوڑھوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور نوجوان لوگ جلدی ایمان لائے۔ تو ابتدائی مراحل میں حق کا ساتھ دینے اور مشکلات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نوجوان طبقہ ہمیشہ آگے آتا ہے اور جرات سے کام لیتا ہے، کیونکہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں ایک تو ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں جو ان کی آڑے آتی ہیں، پھر ذرا کم ہمت ہو چکے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جب لوگ ہی ایمان لائے، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ ایمان لائے تھے، چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ اور کیوں نہیں لے کر آئے تھے؟ کہ اللہ خوف من فرعون و ملائہم ان یفتنہم، یہ خوف تھا ان کو فرعون اور اس کے سرداروں سے کہ وہ اس کو آزمائش میں ڈال دیں گے۔ اور بے شک ایسے ہی بات تھی، کیونکہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، کہ بے شک فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، البتہ بہت ہی بڑا سرکش تھا زمین کے اندر، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اسراف کرنے والوں میں سے تھا، مسرف تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو عالم جو کہ وہ اس کے یہ الف سے ہے، معنی بڑائی چاہنا، اونچائی، اور یہ لفظ ایک سمجھ لیں عالی، اونچائی چاہنے والے کے لیے بھی آتا ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی آتا ہے، ڈیل ڈول میں بڑا ہونا۔ تو فرعون ڈیل ڈول سے بھی بڑا تھا، اور اپنی حکومت اور اقتدار کی وجہ سے بہت طاقتور اپنے آپ کو اس نے سمجھا ہوا تھا، اور جابر حکمران تھا اور خدائی کا دعوے دار۔ تو لعالٍ فی الارض اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارض سے مراد تو مصر کی سرزمین ہے، کہ وہ کسی بھی قسم کی سزا دینے سے گریز نہیں کرتا تھا، تو بہت ہی بڑا سرکش تھا، لعالٍ تھا، اور ایسی ایسی سزائیں دیتا تھا کہ ہاتھ پیروں میں میخیں کیلیں ٹھوک کر پھر سولی پہ چڑھاتا تھا، ہل ہی نہ سکتے بندے، سخت جابر اور ظالم لعالٍ فی الارض تھا۔
وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بھی تھا، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں تھا، دشمنی میں اور سزا دینے میں حد سے گزر جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگ خوفزدہ تھے کہ دل میں ماننے کے باوجود ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ دل ان کے مانتے تھے، پھر ان کے سامنے معجزات اور کھلے دلائل بھی تھے جو بار بار سامنے آتے، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے اظہار نہیں کر سکتے۔ اور ایسا مکہ میں بھی ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ مکہ میں ابتدائی دور میں ایسے تھے جو ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، بعد میں کیا تھا۔ ابن عباس بھی انہی میں تھے، اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھے جو ایمان لا چکے تھے لیکن اظہار نہیں کیا تھا۔ تو وہی تھا کہ مشرکین مکہ بھی تو یہی کچھ سب کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو مصرف اور حد سے بڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اپنے جائز و ناجائز مقصد کے حصول کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی ان کے لیے کہ جہاں جا کے وہ رک جائیں، بے حد و حساب آگے بڑھتے چلے جائیں، جو دل چاہتا ہے اس پر چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں لعالین فی الارض اور مصرفین قسم کے لوگ۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی ہے میری قوم، ان کنتم اگر ہو تم آمنتم باللہ ایمان لائے ہو اللہ کے اوپر، فعلیہ توکل تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان اور فرما بردار ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے ہیں کہ کیا ہو گیا تم کو، کیوں ایمان کا اظہار نہیں کر رہے ہو؟ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو فرعون سے کیوں ڈرتے ہو؟ ہاں، اسی اللہ پر توکل کرو، اور توکل اور بھروسہ کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اب یہ جملہ جو ہے ذرا بہت غور طلب ہے ہمارے لیے بھی، اس جملے کو غور کریں کیا کہا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو تو پھر فرعون سے نہ ڈرو، اللہ کے اوپر توکل کر کے ایمان لے۔ بہت بڑا سبق ہے یہاں پر اہل ایمان کے لیے، آپ کے اور میرے لیے، کہ ماحول و معاشرہ کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، انسان ایمان اور نیکی کے راستے پر اسی وقت چل سکتا ہے جب صرف وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہو، مکمل بھروسہ رکھتا ہو۔ اور جب وہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ لوگوں سے نہیں ڈرے گا۔ ٹھیک، جب یہ والا معاملہ ہو جائے نا کہ علیہ توکلوا، تو پھر بندہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، کہ ڈرتا ہے؟ جس کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہو تو کیا پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ لوگوں سے ڈر کر وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرے؟ نہیں، پھر وہ ہر کچھ کر گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر وہ بندوں سے نہیں ڈرتا۔ جب مکمل یقین ہو انسان کو کہ واقعی میرا خالق مالک مدبر اللہ تعالیٰ ہے جس کے سامنے میں نے جواب دہ ہونا ہے، اور کوئی بھی میرے ساتھ جا کے مجھ کو چھڑانے والا نہیں ہوگا، تو پھر بندوں کا ڈر، معاشرے کے پریشر، خاندانی رواج اس کے آڑے نہیں آتے۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کس سے مخاطب ہے؟ پیدائشی مسلمانوں سے بات کہہ رہے ہیں، سامنے کون ہے؟ بنی اسرائیل ہیں، مسلمان ہی ہے نا، لیکن ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تم فرما بردار اور سچے مسلمان ہو، ان کنتم مسلمین، تو اللہ پر توکل کرو اور ایمان کا اظہار کرو۔ تو یہ تو بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ صحیح فرما برداری جب ہی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی جب پختہ یقین ہو اللہ کے اوپر کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، اور میں جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی پہ چلوں گی تو مجھے ساری رکاوٹیں خود بخود ہی دور ہو۔ جب تک توحید خالص نہ ہو فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں سے ایک بہت ہی اچھی بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ اسلام سے ایمان تک جانے میں توکل علی اللہ ضروری ہے۔ ٹھیک، یہاں پر اب پھر سے غور کریں ذرا آیت میں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس پر توکل کرو ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان۔ تو اب میں نے یہاں کیا جملہ کہا کہ اسلام سے ایمان تک جانے میں توکل علی اللہ ضروری ہے۔ تو اسلام سے ایمان تک جانا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا ایمان کے یا اسلام اور ایمان اور احسان میں کیا فرق؟ سب سے پہلا درجہ اسلام ہے کہ انسان اسلام لے آتا ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔
ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا، تو وہ اب کیا ہو جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے، مسلم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، اور اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ایمان اس کے دل میں اتر جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ تو مومن اور مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہے جو، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے روزہ رکھتا ہے، مسلمان ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری نشانیاں بتائی گئی، جس کے بارے میں حدیث میں بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے، جو مسلم سے آگے بڑھ کے مومن کے درجے پہ آتا ہے۔ ہاں، سب سے پہلے تو 18ویں پارے کا سٹارٹ ہی ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، ٹھیک، کہ فلاح پا گئے مومنون، ایمان والے۔ ہاں، وہ کون ہے؟ ان صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے۔ اور پھر وہاں بہت سی نشانیاں بتائی گئی کہ مومن کون ہوتے ہیں، ٹھیک، وہیں پر بتائی گئی ہیں کہ کون کون مومن ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون کے اندر بتائی گئی ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے وغیرہ وغیرہ۔ حدیث بتاتی ہیں کہ مومن کبھی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا، وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو مومن میں اور مسلم میں تو فرق ہے نا۔ مسلم تو بہت سارے لوگ ہیں آپ کے آس پاس ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہیں مسلمان، لیکن مومن کون کون ہے؟ تو پھر یہ تو پھر انہیں کا دل جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اس سے اگلی ڈگری کیا ہوتی ہے؟ اسلام اور ایمان کے بعد احسان ہوتا ہے، پھر انسان محسن بنتا ہے ہائیسٹ ڈگری پہ جا کے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو معاملات ایسے کرتا ہے کہ بس وہ اس کو صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہر چیز خوبصورتی سے، وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہ محسن ہو جاتا ہے، ہائیسٹ ڈگری پہ آ جاتا ہے۔ تو ذرا یہ فرق بھی یاد رکھا کریں کہ اسلام اور ایمان اور احسان یہ درجہ بدرجہ ہیں، پہلے اسلام، پھر ایمان دل میں، اور پھر احسان کی ڈگری پہ انسان آتا ہے، اور ان اللہ یحب المحسنین ہے۔ اور یہاں پر توکل کی بات ہے، اور میں نے کہا کہ اسلام سے ایمان تک جانے میں توکل علی اللہ ضروری ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ یہی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے وعدوں پر اور اللہ پہ توکل کر کے کر گزرنا جو اللہ چاہتا ہے، اور لوگوں کا ڈر دل سے نکالنا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص بھی اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ آیت یاد رکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ پر توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ بے شک اپنا کام پورا کر کے رکھتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سورہ طلاق 3 ہے۔ سورہ ہود میں آتے ہیں وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں پہ غیب ہے، سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو آپ اسی کی عبادت کریں، اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 123 ہے یہ۔ توکل علی اللہ کی تو قرآن میں بہت جگہ بات کی گئی ہے، اور توکل علی اللہ واقعی ایسی چیز ہے کہ انسان جب اللہ پر توکل کر لے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے، یہ لکھ لیں اس کو، یہ ہوم ورک ہے ہر کسی کا، جو اس نے اپنے طور پر کرنا ہے، کسی کو دکھانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، لیکن آپ پہ امانت ہے، آپ نے کرنا ہے۔ ہوم ورک کیا ہے کہ سوچنا ہے ایسے کون سے کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں، کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، میں اس پر چلنا چاہتی ہوں لیکن چل نہیں پا رہی، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، معاشرے کا ڈر ہوتا ہے، خاندان کا ڈر ہوتا ہے۔ تو سوچے بیٹھ کے تنہائی میں کہ ایسے کون کون سی چیزیں ہیں، کون سے احکامات ہیں جو مجھے پتا ہے اللہ اور رسول کا حکم ہے لیکن میں ان کو کر نہیں پاتی، کیوں؟
کیونکہ ڈر ہے۔ اور اس کے بعد کیا کریں پھر سوچنے کے بعد؟ نکلیں گے تو ضرور ایسے کام، تو پھر یہ کریں جو جس کے یہاں پر ہدایت ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کی کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اللہ پر توکل کریں اور پھر کر گزریں جو کرنا چاہتے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل۔ فقالو، تو انہوں نے کہا اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ تو بنانا ہمیں فتنہ ظالم قوم کے لیے۔ اب یہ کون دعا کر رہا ہے؟ وہی جو چند نوجوان جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا، خطاب کیا بنی اسرائیل سے کہ دیکھو ایمان لاؤ اور اللہ پر توکل کرو، تو ان میں سے انہوں نے جواب یہ دیا، وقالو، یہ اطاعت کے طور پر اخلاص کے ساتھ، خاص طور پر جو ایمان لائے تھے انہوں نے جواب دیا کہ توکل کا اظہار کیا کہ ہم اللہ ہی پر توکل کیا ہے ہم نے، اسی لیے ہم ایمان لائے۔ پھر وہ دعا کر رہے ہیں ایمان لانے والے، معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ تو توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے، کوئی دنیاوی اسباب اختیار نہ کرے، اللہ سے دعا نہ کرے کہ نہیں میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ نہیں، توکل علی اللہ کا مطلب ہی ہرگز نہیں۔ توکل اللہ علی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کوشش بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرے، لیکن نتیجے کی فکر نہ کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ جو کچھ کرے گا وہ صحیح کرے گا اور میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں انبیاء کی دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور کا بنیادی طور پر نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ انبیاء جب بھی ابتدا میں دعوت دیتے ہیں تو ان کو قبول کرنے والے چند نوجوان اور باہمت لوگ ہی ہوتے ہیں، اور ان کو شدید مخالفتوں کا اور شدائد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی کیا کیا نہیں کیا گیا، تپتی ریت پر کھینچا گیا اور ان کے بلال حبشی کو ان کے گلے میں رسہ ڈال کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، ان کا مالک روڈوں پہ کھینچتے پھرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ہوتا ہے، تو ابتدائی دور کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ تو ابتدائی طور پہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ جب کوئی نبی دعوت دیتا ہے تو تین طرح کے گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو لبیک کہہ دیتے ہیں فوراً، وہ زیادہ تر نوجوان طبقے ہوتے ہیں، تو وہ دعوت قبول کر لیتے ہیں اور ان کو پھر ظلم و ستم سہنا پڑتا ہے۔ دوسرا کون ہوتا ہے؟ ان کے بزرگ ہوتے ہیں جو مصلحتاً ایمان نہیں لاتے یا لاتے بھی ہیں تو چھپا کر رکھتے ہیں، اور وہ ذرا دوسرے جو جوان طبقہ ایمان لاتے ہیں ان کو روکتے بھی ہیں کہ مصلحت اور حکمت بتاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا جو کثیر تعداد میں طبقہ ہوتا ہے وہ تماشا دیکھنے والوں کا ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون سا فریق غالب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مل جائیں، یعنی اگر نبی غالب ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان لے آتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر نہیں لاتے۔ اور یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ مشرکین مکہ انتظار میں تھے، جب فتح مکہ جب ہو گئی تو پھر بہت سارے قبائل جوق در جوق ایمان لے آئے تھے۔ تو بہرحال ابتدا میں جو مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے اس کو سخت ابتلاء کا ان کا دور ہوتا ہے، ان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی صورتحال موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان نوجوانوں کی، جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ اور یہاں پر ان کی دعا کا ہی ذکر جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم پر رحم فرما اور ہمیں فتنہ نہ بنا۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرنا بھی بہت ضروری، لازم اور ملزوم ہے کہ ایک طرف آپ اسباب اختیار کریں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بہرحال دعا کر رہے ہیں وہ کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ تو اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں کہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ پہلا معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ ہم پر ظلم نہ کریں کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں، یعنی ظالم ہم پر اتنا ظلم نہ کریں کہ ہم پر سخت آزمائش آ جائے اور ہم اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو پائیں، تو یہ نہ کرنا۔
دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس طرح فتنہ نہ بنا کہ ہم فرعون کے قابو میں آ جائیں اور کچھ کر نہ سکیں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ فرعون سچے مذہب پہ اور ہم جھوٹے تھے، تو یعنی ہماری مدد فرما، یہ نہ ہو کہ فرعون ہم کو قابو میں کرتے اور ہم لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے۔ تیسرا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں ظالموں اور کافروں کے کفر، شرک اور ظلم میں اضافے کا سبب نہ بنے، کہ وہ ہم پر ظلم کریں اور سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں اور ہم ان کی سزا کا سبب بن جائیں۔ تو یہ تین معنی اس کے کیے گئے ہیں، اور اس کو ہم ذرا اپنے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لا تجعلنا فتنة، کہ اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ ہم کون؟ ہم یعنی اہل قرآن کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ، کہ جو اہل قرآن ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، وہ بھی ذرا اس حساب سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ لا تجعلنا فتنة، کہ کیا معنی اس کلم کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہمارے یعنی اہل قرآن کے حساب سے اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ لا تجعلنا فتنة، کہ ہمیں لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی ہم جو قرآن سے جڑے لوگ ہیں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دین کی طرف آنے سے لوگ رک جائیں، قرآن پڑھنے سے رک جائیں، کیونکہ دین سے جڑے لوگوں پر سب کی نظر ہوتی ہے، ٹھیک؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں، ہر وقت نظر میں ہوتے ہیں، لوگ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے معاملات کس طرح کے، آپ کی رسومات کس طرح کی ہے، آپ کا لباس کس طرح کا ہے، آپ کی زبان کس طرح کی ہے۔ تو اگر اہل قرآن کوئی بھی غلط کام کریں تو وہ لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتے ہیں، کہ لوگ دین سے رک جاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دین پڑھ کر ایسے ہیں تو ہم بغیر پڑھے ہی ٹھیک ہیں۔ اور یہ ایک عام جملہ ہے جو سننے میں آتا ہے کہ لا علمی میں یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں آپ، لاپرواہی میں جو اہل قرآن ہے وہ کچھ ایسی باتیں یا ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگ قرآن کی طرف آتے آتے رک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو پڑھتی ہیں، تو پھر یہ کام کر رہی ہیں تو ہم تو بغیر پڑھے ہی ٹھیک۔ تو دین سے جڑے لوگوں کو اپنے اخلاق، کردار، اپنی زبان، اپنے لباس، اپنے احوال کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنے، ٹھیک؟ اور یہ بہت اہم ترین بات ہے جس کا ہم میں سے بہت لوگ خیال نہیں کر پاتے۔ ایک طرف قرآن پڑھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو بدلتے نہیں، جبکہ قرآن پڑھ کے آپ کے اندر ہر آسپیکٹ سے بدلاؤ ہونا چاہیے، ہر آسپیکٹ سے۔ آپ کی عبادات بہتر ہونی چاہیے، آپ کے معاملات بہتر ہونے چاہیے، آپ کا لباس قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی زبان، آپ کا اخلاق اور کردار قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے فتنہ نہ ہو۔ تو بہت اہم بات ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، مزید دعا کرتے ہیں وہ کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وحی کی ہم نے، اِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف۔ بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام۔ تو کیا وحی کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف؟ ان یہ کہ تبوا، کہ تم دونوں ٹھکانہ تیار کرو، لِقَوْمِكُمَا، دونوں اپنی قوم کے لیے۔ کہاں ٹھکانہ تیار کرو؟ بمصر، مصر کے اندر، بیوتن، کچھ گھروں میں اپنے، کچھ گھروں میں اپنے ایک ٹھکانہ بناؤ۔ تبوا کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھکانہ، آباد کرنا۔ بوا کا مطلب ہوتا ہے آباد ہونا خود، اور تبوا کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو آباد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ ذرا تم ایک ٹھکانہ تیار کرو۔ یہاں ٹھکانہ تیار کرنے کے معنی ہے تم دونوں اپنی قوم کے لیے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، مصر میں ایک ٹھکانہ اپنے گھروں میں تیار کرو۔ وَجَعَلُوا، اور بنا لو، بُیُوتَکُمْ، اپنے گھروں کو، قبلہ، مرکز بناؤ۔ قبلہ بمانی مرکز ہے، تو اپنے گھروں کو مرکز بنا لو، اور کیا کرو گھروں میں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنین کو خوشخبری دو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو وحی کی گئی کہ بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کرو، یہ جو دبی ہوئی قوم ہے، مظالم سہتی ہوئی، ان کو اکٹھا کرو، اور ان کو منظم اور تربیت کرنے کے لیے مراکز چاہیے، تو اپنے گھروں کو مراکز بنا دو۔ اور ان مراکز میں سب سے پہلا کام کیا کرو؟
वाक़ीम الصلاۃ, नमाज को कायम करो, क्योंकि खुलेआम इबादत पर फिरौन ने पाबंदी लगाई हुई, इबादत नहीं करने देता। तो हुक्म हुआ कि बनी इसराइल अपने घरों में रहकर नमाज बाजमात पढ़े, कुछ घरों को मस्जिद बना लिया जाए। और ये हिदायत उस उनकी दुआ के जवाब में की जा रही है कि उन्होंने दुआ की ना, ये जो दुआ पीछे आपने पढ़ी अभी, उसके जवाब में अल्लाह ताला ने वही कि ठीक है, आप अभी क्या काम करें कि बिखरी हुई कौम को जमा करें, कुछ मराकज बनाएं, और अल्लाह की मदद चाहिए तो जमाती नज्म और नस्क अपने अंदर पैदा करो, चंद घरों को मुख्तस करके नमाज बाजमात का एहतमाम करो, और यही घर तुम्हारी माशरत, मईशत, मशावरत का मरकज भी होंगे। इस तरह करने से तुम एक दूसरे के मावन और मददगार हो जाओगे, तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा, तुम्हारी दुआ कबूल होगी और तुम कामयाब हो सकोगे। अब अल्लाह ताला ने ये हिदायत की कि देखे, बनी इसराइल जो है वो मुद्दतों से गुलामी में थे, ज़हनी तौर पर दब चुके थे, लिहाजा उनको उठाने के लिए, उभारने के लिए एक तरफ कहा गया कि दुआ करो, अल्लाह पर तवक्कल के साथ खड़े हो, और दूसरी तरफ उनको प्रैक्टिकली मुनज्जम होने के लिए कहा गया कि तरबियत की जाए, अमली इक़दाम किए जाएं। कुछ घर इन मकासद के लिए मुकर्रर कर लो, जहाँ इबादत भी हो, ट्रेनिंग भी हो, और एक दूसरे से तावन भी हो। तो वो काला मूसा, और कहा मूसा ने अलैहिस्सलाम, रब्बना, ये हमारे इन्नका, बेशक तूने, आतैता, दिया तूने, फिरौन को, मलाअहू, और उसके सरदारों को, जीनतन, जीनत का सामान, वामवालन, और माल, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, रब्बना लियदिल्लु अन सबील, ए हमारे रब, ताकि वो भटकाएं तेरे रास्ते। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि अल्लाह, बेशक तूने फिरौन और उसकी कौम के सरदारों को दुनियावी जिंदगी में शान और शौकत और मालो जर दे रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे अरसे तक दावत और तबलीग करते रहे, काफी अरसा बीच में गुजर गया है, मगर फिरौन ही ईमान नहीं लाया। अब ये सब कुछ चल रहा है ना, बीच में इन्होंने घरों को सब कुछ बनाया, इसमें काफी अरसा लग रहा है। उधर फिर फिरौनियों को भी समझा रहे हैं, पे दर पे उन पर अजाब भी आ रहे हैं, लेकिन फिरौनी मान कर नहीं दे रहे। आपने पढ़ा कि उनके ऊपर खून का भी अजाब आया, मेंढकों का आया, कुंभला, सुरसुरियों का, वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने मान के नहीं दिया। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करें कि ए रब, तूने फिरौन को और उसके सरदारों को जीनत बख्शी है। जीना, जीनत जो होती है ना, वो तीन तरह की होती है। एक नफ्स की जीनत होती है, अंदर की जीनत, जैसे ईमान दिलों में मुज़य्यन होता है, वज़य्यना फी क़ुलूबिहिम, ठीक। ये जैसे अल इल्म की जीनत होती है, जो इंसान को खूबसूरत अंदर से बनाती है, कुरान की जीनत। दूसरी कौन सी होती है? बदनी, जिस्मानी खूबसूरती होती है, जिसमें हर कौम का मेयार अलग है कि वो किसको खूबसूरत समझती है। नंबर तीन जो है बाहर की, खारिजी जिसको कहते हैं जीनत, जैसे उम्दा लिबास, सजी बारात, घर की आरائش। अब फिरौनियों के पास कौन सी जीनत थी? खारिजी और बदनी जीनत, जबकि ईमान वालों के लिए नफ्सी जीनत सबसे अहम होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हमारे रब, तूने इन्हें खूबसूरती दी है, इनके पास दुनियावी खूबसूरती है, आर्ट और फन तामीर इनका जबरदस्त था। आपने देखा ही है, एहराम मिस्र बहुत मशहूर है, और आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि कैसे तामीर किए गए हैं। लिखाई बहुत जबरदस्त थी, आज तक उसको समझा नहीं जा सका कि क्या लिखा हुआ है। और लिबास बहुत आला होते थे, और मिस्री वैसे भी देखने में खूबसूरत होते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से उनमें तकब्बुर आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि रब बना, ए हमारे रब, तूने इनको जीनत भी दी और इनको माल भी दिया। रब बना लियुदिल्लु अन सबीलिका, कि ए हमारे रब, ताकि वो लोगों को तेरी राह से भटका। तूने इनको दुनिया की जिंदगी में जीनत दी, माल दिया, लेकिन ये चीजें तो बजाय शुक्रगुजारी के उनके हक के राह की कबूलियत में रुकावटी बन गई। वो क्या कर रहे हैं? वो तो खुद भी भटक रहे हैं, दूसरों को भी तेरी राह से भटका रहे हैं। यानी उनको इतनी चीजें मिलने के बाद नेमतें पाकर तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी, ये खुद भी अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हैं, लोगों को भी तुझसे जोड़ते हैं। ये तो उल्टे चल रहे हैं, ये बजाय शुक्रगुजारी करने के ये खुद भी भटक रहे हैं और लोगों को भी भटका रहे हैं। अब यहाँ हमारे सोचने की बात यह है कि दुनियावी जीनत जो होती है वो कैसे लोगों को भटकाती है, कि इंसान खुद भी भटकता है और लोगों को भी अल्लाह की राह से भटकाता है। जरूरी बात है ना समझने की। तो दुनियावी जीनत कैसे भटकाती है?
ایسے بھٹکاتی کہ ایک کے پیچھے دوسرا بھٹکتا ہے. ہاں، انسان پھر اسی زینت کے چکر میں پڑ جاتا ہے. ایک کوئی چیز لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس بھی یہ چیز ہونا چاہیے، دنیاوی زیب و زینت کی. اور پھر کیا ہوتا ہے، انسانوں کو پرکھنے کے معیار اخلاق و کردار اور ایمان کے بجائے دنیاوی زیب و زینت بن جاتا ہے. ذرا سوچ کے دیکھیں آج کل کا معاشرہ کہ اسٹینڈرڈ یہاں پر کیا ہے، کس کو کہتے ہیں ہم کہ وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے انسان. نا؟ کس کو عام طور پہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں، جن کے پاس کیا ہوتا ہے، ایمان کے بجائے دنیاوی زیب و زینت، عہدہ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے. تو اسٹینڈرڈ بدل جاتا ہے لوگوں کے، ایک کے پیچھے دوسرا بھاگتا ہے، ایک سے دوسرے آگے بڑھنے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. وہ الحاکم التکاثر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، دنیاوی زیب و زینت کے پیچھے. اس طرح لوگ بھٹکتے ہیں کہ پھر سب کچھ بھول کر صرف انسان مقام و مرتبہ اور دنیاوی زیب و زینت کی تلاش اور فکر میں لگ جاتا ہے، اور حق کی تلاش کہیں بہت پیچھے میں رہ جاتا ہے. راستہ بھٹک جاتے ہیں، جو ڈھونڈنا چاہیے وہ نہیں ڈھونڈتے، اور کچھ اور ہی چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس طرح دنیاوی زیب و زینت، مال و دولت کے ذریعے آج بھی لوگ ایک دوسرے کے ذریعے لیدلوا عن سبیل اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سو رہے ہیں؟ جی میم آ بات رہی سمجھ ہے میں آ جی رہی ہے؟ میم ٹیچر بالکل آ رہی ہے. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں، آپ سوچیں کہ ہمارے آج معیار کیا ہے. ٹھیک ہے، سوچیں کہ ہم کس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا بڑا بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں. چلیں سمپل سا جملہ ہے، بڑا آدمی کس کو کہا جاتا جس کے پاس میم پیسہ جس کے زیادہ ہو، پاس جس مال کے بڑے پاس عہدے والے کو، مال بھی ہے، اور جس وہ کا عہدہ بڑا اس ہو. کو اظہار بھی کر رہا ہے، یعنی اس کو ظاہر بھی کر رہا ہے، جس کی وجہ ہے؟ سے دوسرے لوگ جو ان سے ہیں وہ اس ہاں، مطلب غلط فہمی کہہ لیں، یا مطلب ذہن میں ایک آ جاتی ہے کہ اچھا یہ میرے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی ہو سکتا حسد کا شکار تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دوڑ میں لگ جاتے ہیں. عام طور ہے. جی پر جی بھی آپ بالکل. دیکھیں جی دوڑ میں لگ مقابلہ جاتے کرنے پہ ہیں. آ جاتے ہیں نا ہم. کمپیریزن میں آ جاتے ہیں. لیکن کامیابی کو یہ دیکھ کے بہت سمجھتے ہیں کہ یہی اصل سمجھنے کی بات کامیابی ہے. ہے، اس دوڑ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہاں جی، تو اب دیکھیں یہ جملہ بہت سمجھنے کا ہے کہ انہوں نے کہا ربنا لیضلوا عن سبیلک. تو نے تو ان کو بہت کچھ تو دنیا میں دیا، لیکن یہ کیا کرنے لگے کہ لوگوں کو انہوں نے بھٹکانا شروع کر دیا راستے، کہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. وہ نمود و نمائش کرتے ہیں، لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے دوسرا بھٹکتا ہے، ایک کے پیچھے دوسرا چل کے بھٹکتا ہے. جو ڈھونڈنا چاہیے وہ نہیں ڈھونڈتا، اصل راہ گم کر دیتا تو بھٹکتا ہے. وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو نہیں ڈھونڈنا، اور جو ڈھونڈنا چاہیے اس کو بھول جاتے ہیں. مزید کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب برکت میں، اے ہمارے رب تو مٹا دے اتمس اللہ والہم ان کے مالوں کو، وشدد اور سخت کر دے اللہ قلوبہم ان کے دلوں، فلا یؤمنوا تو نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ان کے مالوں کو ختم کر دے، مٹا دے. یہ اتمس کا جو لفظ ہے تمس، تومس کہتے ہیں رگڑ کر مٹانا، کہ کسی چیز کا نام و نشان نہ رہے. بے نور کر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. سورہ مرسلات آیت نمبر 8 میں آتا ہے، مرسلات 8، وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. تمس کا ہی لفظ ہے وہاں. ٹھیک، تو یہ کہتے ہیں کہ تو ان کے مالوں کو ختم کر دے، مٹا دے. وشدد اللہ قلوبہم ان کے دلوں کو شدید یعنی سخت کر دے کہ بس یہ ایمان نہ ہی لائیں. سزا کے طور پر ایسا کر دے کہ کب تک ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم کہ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دے. اور آپ سوچیں تو کسی بھی زمانے کے حساب سے سوچیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے، کہ جب انسان کے پاس دنیاوی مال و متاع بہت زیادہ ہو تو وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بے نیاز ہو جاتا ہے نا. وہ کہتا ہے شاید مجھے اللہ کی ضرورت ہے، یا کہ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے. عام طور پہ عمومی رویہ انسان کا کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف کب رجوع کرتا ہے؟ جب اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو جب سب بھی کچھ مل جائے، سب ایسے نہیں ہوتے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے؟ بہت سارے دولت مند بہت اچھے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ایسے اب بھی ہوتا ہے. یہ بھی دنیا میں مثالیں موجود ہیں
کہ جب بہت مال و متا دنیا کی ہر چیز مل جائے تو انسان اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال بظاہر یہاں پر لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ بد دعا نہیں ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو ان کی زبان سے کہلوایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر قوم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جاتی ہے جس میں اس کو ہر طرح سے آزمایا جاتا ہے، نعمتیں دے کر بھی اور چھین کر بھی، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ ان کی بد دعا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو ان کی زبان سے کہلوایا گیا۔ تو ان کی اس دعا یا بد دعا جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قد اجیبت، تحقیق قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی پکار، فاستقیما، بس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی، اور نہ تم دونوں پیروی کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اجیبت کا جو لفظ ہے نا وہ جواب سے ہی ہے، اور اجابہ اور ایجاب سے ہے۔ ایجاب اور قبول کا لفظ آپ سنتے ہیں نا نکاح میں، تو وہ ایجاب کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا یا جواب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، اور قبولیت دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو دو ہدایتیں بھی کرتے ہیں۔ ایک ہدایت کرتے ہیں کہ فاستقیما، بس تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون استقامت سے اپنا کام انجام دیتے رہو، ہدایت پر کام دو۔ تو استقامت کیا ہوتی ہے؟ جس کی اللہ تعالیٰ ہدایت کرنی بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ جم کر رہنا، ثابت قدم رہنا، استقام، کسی کام کو قائم کرنا اور اس کو جاری رکھنا، اس پر مداومت کرنا۔ مداومت کیا ہوتی ہے؟ دوام سے کرتے رہنا۔ تو انگریزی میں استقامت کو آپ کنسسٹنسی کہہ سکتے ہیں، کہ کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی کام کرتی۔ پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ تم دونوں ذرا استقامت سے رہنا، استقامت سے اپنا کام انجام دیتے رہو۔ تو ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بڑی زبردست ہدایت اللہ تعالیٰ، سوچنے کی بات ہے یہاں بھی، کیونکہ دیکھیں جب ناموافق حالات ہوتے ہیں نا تو استقامت پر رہنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، انسان ہمت ہار دیتا ہے نا، چھوڑ دیتا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہو رہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، میں اللہ کی راہ پہ چل رہی ہوں تو یہاں تو مجھے باتیں ہی سننی پڑ رہی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی چلو۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناموافق حالات میں استقامت پر انسان کا رہنا مشکل ہوتا ہے اور انسان ہمت ہار کے راستہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ استقامت دین کی راہ میں بہت ہی ضروری چیز ہے، لازم اور ضروری چیز۔ استقامت کی بڑی ویلیو ہے دین اسلام کے اندر، استقامت کے بغیر آپ دین کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، دین کے اوپر چل ہی نہیں سکتے۔ سمجھ، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یکسو تھے، یکسو کہا جاتا ہے نا، ان کا حنیفن تھے۔ تو یکسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی استقامت سے وہ اللہ کے دین پر قائم ہے۔ تو استقامت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اللہ کے راستے پر چلتے رہے، دین پر قائم رہے، چاہے کتنے بھی تھپڑے پڑے، آندیاں آ جائیں، طوفان آ جائے، وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ یہ ہوتی ہے استقامت، اور استقامت بڑی زبردست چیز ہے۔ قرآن کے مطابق جو استقامت سے رہتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے، فصلت 30، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر استقامت سے جم گئے، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر تو فرشتے اترتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو استقامت ایسی چیز ہے، دین پر جس نے استقامت اختیار کر لی اس پر فرشتے اترتے ہیں۔ سوچ لیں، تو جس نے فرشتے اتارنے، فرشتوں کی مدد چاہیے، اس آیت میں اور بھی آگے آتی ہے بڑی خوبصورت بات، کہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاء فی الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت۔ تو فرشتے دنیا میں بھی آپ کے دوست بنتے ہیں اگر آپ دین پر استقامت اختیار۔ استقامت یہ نہیں ہے کہ ایک حکم پر عمل کر لیا، تھوڑے دن کر لیا، پھر کچھ سننے پڑ گئی چھوڑ دیا، اچھا نہیں یہ تو بہت باتیں سننی پڑی ہیں، فلانا نہ ضرور۔
تعلقات خراب ہو جا رہے ہیں، اچھا چھوڑ دو، خیر ہے، کچھ تو عمل کرتے ہیں، فلاں پہ تو کرتے ہیں، اگر اس پہ عمل نہیں ہوا تو کوئی بات، یہ استقامت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی استقامت نہیں ہوتی کہ اللہ کو کوئی کام کرتے کرتے تھوڑی سی کہیں مشکل آئے تو سب سے پہلے اللہ کا کام انسان چھوڑے، تھوڑی سی کوئی مشکل آئے سب سے پہلے قرآن پڑھنا بلانا چھوڑے، یہ استقامت نہیں ہوتی، یہ بالکل استقامت کے اپوزٹ ہے۔ تو جس کو فرشتے اپنے اوپر اتارنا ہے کہ وہ مدد کریں دنیا میں بھی آخرت میں، جنت کی خوشخبری ملے، اس کو تو پھر یہ کرنا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا رب اللہ ثم استقام، کہ رب ہمارا تو اللہ ہی ہے، خالق مالک مدبر وہ ہے، تو بس جم جاؤ اس کی رضامندی۔ تو پہلی ہدایت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کی، اور جو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ فاستقیما، بس تم دونوں استقامت سے اپنا کام انجام۔ دوسری ہدایت بھی بہت ہی غور طلب ہے، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو لا علم لوگ ہیں۔ ہم؟ یعنی خاص کانٹیکس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لا علم لوگ ہیں، یہ فرعونی جہالت میں دنیاوی زینت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو ان کے راستے پہ کہیں نہ چلنا شروع کر دے کہ بے صبری میں بے صبری دکھانا اور ان کے رنگ میں تم بھی رنگ جانا، تو ایسا نہ کرنا۔ دعا کی قبولیت کے اثرات اگر فوراً نظر نہ آئے تو صبر اختیار کرنا، استقامت سے اپنے کام کرتے رہنا، ان کی جہالت سے اور لا علمی سے متاثر نہ ہونا۔ اور یہ ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی تھی؟ کیونکہ روایات کے مطابق یہ جو دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام، اس دعا اور قبولیت میں کئی سال لگے، بیچ میں بہت کچھ ہوتا رہا، وہ سمجھاتے رہے، ان کی ٹریننگ وغیرہ کرتے رہے بنی اسرائیل کی، جیسا کہ ان کو ہدایت کی گئی کہ اپنے گھروں میں مراکز بنو۔ اس لیے دونوں پیغمبروں کو صبر و استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جمانے اور لوگوں کو بھی جمانے اور بدلنے کی تاکید کی گئی کہ گھروں میں مسجد بنا لو، نماز پڑھو، متحد ہو جاؤ، ایک دوسرے سے مل کر ہمت پیدا کرو۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر ان کو ٹائم نہ دیا جاتا نا، دعا فوراً قبول کر لی جاتی، تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلتے بھی نہیں، یہ اتنے بزدل ہو چکے تھے اور فرعون کے اتنے عادی ہو چکے تھے، یہ نہ نکلتے۔ تو ان کو ٹائم دیا گیا کہ ان کی ہمت بناؤ، ان کی ٹریننگ کرو اور ان کے اندر سے بزدلی نکالو۔ تو اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شارٹ نوٹس دیا تھا کہ چلو راتوں رات نکلنا ہے، تو وہ نکل پڑے تھے ایک کمانڈ کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ سب تیار ٹرینڈ تھے، اس لیے فوراً ان کے پیچھے نکل پڑے۔ تو یہاں دونوں ہی سبق ہمارے لیے ہیں، استقامت کے حوالے سے بھی جو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ دین کی راہ میں، دین پڑھنے پڑھانے میں، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ یاد رکھیں، استقامت کامیابی کی کنجی ہے، اس کو بولڈ لیٹرز میں لکھ لیں، ٹھیک؟ قرآن کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے میں، اس کو سیکھنے میں، اس کو سکھانے میں استقامت آپ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ ہے استقامت۔ جہاں آپ نے اس کو چھوڑا، آپ نے پرائورٹی چینج کی، سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ پرائورٹی پہ قرآن کو لائے، وہاں قرآن آپ کو چھوڑ دے، یاد رکھیں یہ بات، ٹھیک؟ اور اسی طرح احکامات پہ چلنے کی بات بھی ہے استقامت کے حوالے سے، کہ احکامات پہ بھی جب آپ چلیں گے استقامت سے تب اللہ کی مدد آتی ہے اور فرشتے اترتے ہیں۔ اور دوسری بات جو کہی گئی کہ وہ بھی بہت ہی غور و فکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ لا علم لوگوں کی پیروی نہ کریں، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہرگز پیروی نہ کرنے کی بات آ رہی۔ تو ذرا ہم میں سے بھی ہر کوئی سوچے کہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں، علم والوں کی پیروی کر رہے ہیں، العلم کی پیروی کر رہے ہیں، یا پھر کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے جو بہت ضروری سوال ہے۔ وَجَاوَزْنَا، اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر، سمندر سے، فَأَتْبَعَهُمْ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، بغیاً وعدوٰ، ضد کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، یہاں تک کہ پا لیا اس کو، فرعون کو، غرق ہونے نے، ٹھیک؟ اب اس میں صرف بغین ہے، جو بغی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، ضد میں آ جانا، اتنی کوئی چیز آپ کی ضد بن جائے
کہ مجھے یہ چیز ضرور حاصل کرنی. اور ادون کا جو لفظ ہے، ادب اس کا روٹ ہے، مصدر ہے. ادوان کا مطلب ہوتا ہے ظلم و زیادتی میں پہل کرنا. اور ادرکا، ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی انتہا تک پہنچ کر اس کو پانا. تو کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی دعا کی قبولیت کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، جیسا کہ سورہ دخان میں آتا ہے. سورہ دخان کی آیت نمبر 23 ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ. حکم ہوا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چل، یقیناً تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بنی اسرائیل نکل پڑے، سارے کے سارے. اب یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر راتوں رات بحر قلزم پر پہنچے، جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے. اور وہ بحر قلزم اللہ تعالیٰ نے ان کو پار بھی کروا دیا. اس کی بھی تفصیلات آپ سورہ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں. تو فرعون کو جب پتا چلا تو اس نے اور اس کے لشکروں نے بھی ضد میں آ کر پیچھا کیا. ضد اور عدوان کیا تھا ان کا، بغین اور عدوان، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی کمزور قوم ہم سے بچ کر چلی جائے. تو جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے بحر قلزم میں داخل ہوا فرعون اور اس کا لشکر، تو سمندر کی موجوں کو حکم ہوا کہ وہ آپس میں مل جائیں. پہلے آپ سب کچھ پڑھ چکے ہیں کہ وہ دو طرفہ پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی تھی اور وہ گزر گئے تھے. لیکن جب اس نے اپنا گھوڑا ڈالا فرعون اور اس کے لشکروں نے، تو سمندروں کی موجوں کو ملنے کا حکم دیا. تو فَأَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، تو ان کو غرق پا لیا، موجوں نے غرق کرنے لگا. جب بہت بالکل سامنے آ گئی فرعون کے، تو اس نے کیا کہا، قال آمنت، بولا میں ایمان لایا، انہ بے شک لا الہ الا الذی، نہیں کوئی الہ مگر وہ ہستی، آمنت ایمان لائے بھی جس پر بنو اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جب موت اور عذاب کو بالکل سامنے دیکھ لیا، غرق ہونے لگا، تو عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے، موت سامنے نظر آئی، تو گھبرا کر کہنے لگا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں. لیکن اب یہ اس کا ایمان لانا اضطراری تھا، یعنی مجبوراً تھا. موت سامنے دیکھ کر ایمان لا رہا تھا تو قابل قبول نہیں تھا. اور ویسے بھی اس کا مقصد اس وقت بھی ایمان لانے کا سے مقصد سچا ایمان لانا نہیں تھا، موت سے بچنا تھا حقیقتاً. اور یہی وہ حالت تھی جس کا موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں ذکر کیا تھا کہ یا اللہ ان کے دل سخت ہو جائیں کہ عذاب دے کے بغیر یہ ایمان کے. تو یہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتے ہو، الآن، کیا اب، اس وقت، وقت عصیت، اور حالانکہ تحقیق نافرمانی کی تو نے، قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو مفسدین میں سے تھا. تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس کو کہ اس کو بتاؤ اب ایمان لاتے ہو، جائے عذاب سامنے، موت سامنے کھڑی ہے، اب اقرار کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ امتحان اور توبہ کا وقت تو گزر چکا. تو اس کے بھی دو طرح سے معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ اب ایمان لاتے ہو، یعنی اب ایمان لاتے ہو سے مطلب کیا تھا کہ پہلے بھی کئی دفعہ ان لوگوں نے کہا تھا نا، فرعون اور اس کی قوم نے، جب بھی عذاب آتا تھا خون کا یا سرسریوں کا یا طوفان کا یا مینڈکوں کا، تو یہ کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کرو عذاب ٹال دیں، ہم ایمان لے آئیں. لیکن لاتے کوئی نہیں تھے، مکر جاتے. تو ایک تو معنی یہی ہے، تو نے تو بار بار کہا ہے اس طرح سے، تو کون سا تو ایمان لے آیا؟ تو اب جو تو کہہ رہا ہے اگر اب بھی چھوڑ دیا گیا تو اب بھی تو نہیں لائے گا، وہی کچھ کرے گا جو پہلے کیا تھا. اور دوسرا معنی کیا ہے، یہی جو آپ کو پتا ہے کہ اب اقرار کا فائدہ نہیں، کیونکہ امتحان اور توبہ کا وقت تو گزر چکا. اب تو عالم برزخ میں داخل ہو چکا ہے، عالم جزا ہے جو، اب تھوڑی تجھے معافی ملے گی. اس سے پہلے تو زندگی بھر تو نافرمانی کرتا رہا، فسادیوں میں سے تھا، فساد پھیلاتا رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات قرآن کی آیات اور بے شمار احادیث سے ثابت کہ موت سامنے آ جائے جب تو توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک، یہ تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں نا، حدیث بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب موت کا غرغرہ ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. تو جب بالکل ہی عذاب سامنے آ جائے، موت عالم برزخ میں انسان داخل ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. شیور شارٹ موت سامنے ہو تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے. اس وقت اقرار ایمان بیکار ہوتا ہے. کیوں بیکار ہوتا ہے؟ کیونکہ اضطراری ہوتا ہے، مجبوری میں انسان اقرار کر رہا ہوتا ہے.
تو اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا وقت کسی کو نہیں بتایا. موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا، قوم پر عذاب کا وقت کسی کو نہیں بتایا، قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ اگر ان 3 چیزوں کا وقت اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو دنیا کے دار امتحان ہونے کا مقصد ختم ہو جاتا، امتحان کی جگہ رہتی ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے اگر کسی کو اپنی موت کا وقت پتا ہے تو کہتا ہے اچھا موت سے پہلے توبہ اللہ کر لوں. یہی عذاب کی بات ہے اور یہی قیامت کی بات. آج ہمیں قیامت کا وقت پتا ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے فلاں دن قیامت آنی ہے، اس سے پہلے حج کرائیں گے، توبہ اللہ کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا ہی نہیں کہ یہ دارالامتحان ہے. اور یہاں فرعون کے معاملے میں تو 2 چیزیں اکٹھی تھیں، موت بھی سامنے تھی اور عذاب بھی سامنے. لہٰذا اس وقت اس کا ایمان کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ، آج کے دن ہم کیا کریں گے؟ ننجی کا، ہم نجات دیں گے، بچا لیں گے تجھ کو، بھی بدنی کا، تیرے بدن کے ساتھ، یعنی تیرے بدن کو صرف بچایا جائے. اور کیوں بچایا جائے گا تیرے بدن کو؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، تاکہ تو ہو جائے ان لوگوں کے واسطے جو تیرے پیچھے آئیں گے آیا ایک نشانی. بدن کو تیرے محفوظ کیا جائے گا تاکہ تو آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، نشان عبرت بن جائے. تیرے بدن کو نجات دے دی جائے گی، تو ختم ہو جائے گا. یعنی اللہ کا حکم ہوا کہ ایمان تو آج قابل قبول ہے نہیں، تجھ کو تو نجات مل ہی نہیں سکتی، لیکن تیرے بدن کو بچایا جائے گا. وہ غرق نہیں ہوگا، نہ اس کو مچھلیاں کھائیں گے. اب آپ دیکھیں نا، سمندر میں ڈوبا تھا، منٹوں میں آبی جانور اس کو لے جا سکتے تھے، لیکن نہ تو وہ سمندر کی تہہ میں کیا، نہ اس کو مچھلیوں نے کھایا، کیونکہ اللہ کا حکم ہوا تیرے بدن کو بچایا جائے گا. اور کیوں بچایا جائے گا؟ کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے کہ خدائی کے دعوے دار کا انجام کیا ہوتا ہے. تو فرعونیوں کو روایات میں آتا ہے کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون غرق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا کہ بدن کو بچایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی جو لاش تھی اس کو موجوں نے جبل فرعون پر ڈال دیا. تو فرعونیوں نے کچھ تفاسیر میں لکھا ہے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے، کچھ میں لکھا ہے کہ ان کا طریقہ تھا لاشوں کو حنوط کرنے کا، جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے تو انہوں نے اس کو بھی حنوط کر لیا. حنوط یعنی ممیفائی کرنا، کچھ کیمیکلز وغیرہ لگا کے اس طرح رکھا جاتا تھا. مصریوں کا طریقہ ہے. ابھی بھی جو ہے نا قاہرہ کا میوزیم، اس میں بہت ساری ممیاں ہیں فرعونیوں کی، فرعون کے علاوہ اور بھی ہیں. تو ان کا طریقہ تھا کہ وہ کچھ ایسے کیمیکلز لگاتے تھے کہ وہ مدتوں وہ محفوظ رہتے. اور آج بھی مصر کے یہ جو قاہرہ کا قومی میوزیم ہے وہاں اس کی ممی موجود ہے. اور کیا آپ سوچے کہ اس کا فرعون کا تو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے، لیکن اس کی ممی آج بھی موجود ہے، کیونکہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تیرے بدن کو بچایا جائے گا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہو. قرآن سینکڑوں سال گزرنے کے بعد، ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے، جو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی بیان ثبوت، اور قرآن کی سچائی کا بیان ثبوت، اللہ کی ذات کا بیان ثبوت. اور بہت ساری اس میں واقعات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن، یہ جو ممی ہے اس کے اوپر جو نان مسلم سائنسدان کام کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں، کوئی مسلمان سائنٹسٹ سے جب پوچھا کہ کیا اس کا کوئی ذکر تمہاری کتاب میں ہے، اور جب انہوں نے بتایا اور دکھایا تو کئی لوگ اس پر مسلمان ہو گئے. تو بہرحال اس کو یہ جس فرعون کو ممیفائی کیا ہے جو موجود ہے، یہ رامسیس 2 تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کمنٹ کر رہے ہیں جو بہت ہمارے لیے بھی سمجھنے کی کمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون. یہ بات یہ ہے کہ بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے لغافلون، البتہ غافل. بہت سے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہے، بے پرواہ ہیں. تو اس حساب سے دیکھیں، ربط مضمون کے حساب سے تو فرعون کی لاج سے جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، عبرت کی نشانی ہے. لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے بلکہ تفریح کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہاں جا کے موویاں بناتے ہیں، وہاں ویڈیوز بناتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہنسی مذاق کرتے ہیں، جبکہ اس کو دیکھ کر انسان کا دل ہل جانا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا ایسا کیا تھا کہ وہ عذاب کا اتنے بڑے شکار ہوا اور اللہ کے عذاب کی نشانی بن کے وہ ابھی تک یہاں رکھا ہے.
الٹا متاثر ہوتے ہیں اس سے. وہ تو یہ سب کیا ہے؟ غفلت ہی ہے نا. تو ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جس سے لوگ غافل ہیں. سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں ہماری جس پہ سے لوگ دن رات گزرتے ہیں لیکن وہ نشانیاں ہم کو نظر نہیں آتی. ایسا بھی ہے دنیا میں تو اللہ کی نشانیاں کس کو نظر آتی ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ موجود ہوتا ہے اس کو نشانیاں نظر آتی. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو اس کو نشانیاں نظر نہیں آتی. اور پھر وہ فرعون کی نبی دیکھ کر بھی اس کو تفریح کا ذریعہ اور ہنسی مذاق کا ذریعہ ہی بنتا ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.